بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ولاگ میں ایک بڑی ہی اہم اور دھماکہ دار خبر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بیفور اٹ کہ میں خبر کی جانب آؤں، میں پہلے آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ابھی ریسنٹلی پاکستان کی حکومت اس صدمے سے، اس شوق سے نہیں نکلی تھی جو امریکی کانگریس نے قرارداد پاس کی تھی کہ جناب 8 فروری کے جو الیکشن ہیں ان کے اوپر آزادانہ انکوائری کروائی جائے، کیونکہ بہت ساری ریزرویشنز ہیں۔ اب وہ ریزرویشنز امریکہ تک کیسے پہنچی، کانگریس تک کیسے پہنچی، اس کے لیے ایک وہ پروپیگنڈا کا فلڈ کھلا ہوا ہے کہ جناب فلاں نے لابنگ کی، فلاں نے لابنگ کی، فلاں نے لابنگ کی۔ لیکن یہ کریڈٹ میرے نزدیک صرف امریکہ میں مقیم پاکستانی جو ہیں، پڑھے لکھے پاکستانی جو ہیں، ان کی یہ اچیومنٹ ہے۔ اور آبویسلی کوئی لابنگ گروپس بھی ہوں گے یا لابنگ کی فرمز بھی ہوں گی، وہ بھی انوالو ہوں گی، لیکن مینلی میرے نزدیک یہ اچیومنٹ تھی تارکین وطن کی، جو ڈاکٹرز، انجینئرز، پی ایچ ڈیز، جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہمارے پاکستانی امریکہ میں ہیں، انہوں نے بتایا کہ یار ہمارے نیٹو ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے ایوری تھنگ۔ کیونکہ آپ دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا تو وہ لوگ بہت ایکٹیو ہیں، وہ لکھتے رہتے ہیں اس کے اوپر۔ ابھی ہماری حکومت اس شوق سے، صدمے سے نہیں نکلی تھی، تو ایک اور بہت بڑا صدمہ جو ہے وہ حکومت وقت کو مل گیا، وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو اور ہمارے پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کو مل گیا۔ یونائٹڈ نیشن کا ایک ورکنگ گروپ ہے آن آربیٹریری ڈیٹینشن، جو کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی انڈیویجول کے بارے میں غیر قانونی حراست میں رکھے جانے کے اوپر، ڈیٹینشن کے اوپر کام کرتا ہے۔ یہ ہیومن رائٹس کے انڈر کام کرتا ہے، جو ہمارا یونائٹڈ نیشن ہے اس کے ہیومن رائٹس کی امبریلا کے نیچے کام کرتا ہے۔ اب جناب والا کہانی کیا ہوتی ہے کہ ورکنگ گروپ جو ہے اس کو تمام تر انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد پکڑے جانے سے لے کر آج کے دن تک ایک ایک دن کی انفارمیشن جو ہے وہ ورکنگ گروپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ اور وہ پہنچانے کے بعد ورکنگ گروپ میں وہ ڈیٹیل میں بھی آتا ہوں کہ وہ انفارمیشن کیا کیا ہے، لیکن آپ کے انٹرسٹ کے لیے کہ اچھی خبر میں آپ کو پہلے بتا دوں، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کے لیے اچھی خبر کیا ہوگی وہ پہلے بتا دوں، اور پی ایم ایل این کے والوں کے لیے یا جو عمران خان صاحب کے اپوننٹ ہیں ان کے لیے بری خبر کیا ہوگی وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ ایک ورکنگ گروپ ہے، اس کے پاس اس نے 17 پیجز کا، 17 صفحات کا ایک ڈاکیومنٹ ریلیز کیا ہے۔ آئی تھنک 17 تاریخ ہے، 17 جون اس کے اوپر ڈیٹ ہے، 18 جون 2024 کو یہ ڈاکیومنٹ ریلیز ہوا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے سارا کچھ اکاؤنٹ میں لے کر ساری تفصیلات حاصل کرنے کے بعد سورسز سے، اس کے بعد وہ اس سارا ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس ڈاکیومنٹ کے اندر۔ میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ورکنگ گروپ نے ریکمنڈیشنز کیا دی ہیں۔ ورکنگ گروپ نے لکھا جناب والا ڈسپوزیشنز میں انہوں نے لکھا کہ the working group requests the government of Pakistan to take the steps necessary to remedy the situation of Mr. Khan without delay and bring it into conformity with the relevant international norms, including those set out in the Universal Declaration. The working group considered that taking into account the circumstances of the case, the appropriate remedy would be to release Mr. Khan immediately and accord him with an enforceable right to compensation and other reparations in accordance with the international law. 99 نمبر پہ ڈسپوزیشن میں 99 نمبر پہ لکھا ہے جناب والا کہ ورکنگ گروپ حکومت وقت حکومت پاکستان کو درخواست کرتا ہے کہ موجودہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے جو بہترین فیصلہ ہوگا یا ریمیڈی ہوگی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو امیجیٹلی ریلیز کیا جائے، ان کو امیجیٹلی فی الفور رہا کیا جائے۔ 7 نمبر پہ آگے جو ہے The working group urges the government to ensure a full and independent investigation of the circumstances surrounding the arbitrary deprivation of the liberty of the Mr. Khan, to take appropriate measures against those responsible for the violation of his rights. 7 نمبر پہ آگے ورکنگ گروپ لکھتا ہے کہ جناب والا رہا کرنے کے ساتھ ساتھ ورکنگ گروپ حکومت پاکستان کو سراہتا ہے، حکومت پاکستان کو حکومت پاکستان کو ارج کرتا ہے کہ جناب والا آپ ایک انویسٹیگیشن کیجئے کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو اندر رکھا اس کے ذمہ داران کون تھے اور ان کے ذمہ داران کا تعین کیا جائے۔ آگے ورکنگ گروپ ریکویسٹ the government to bring its laws into conformity with the recommendations، اور آگے وہ جو لکھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے ہمارے وہ جو ہیں سارے قوانین ہیں ان کے ساتھ ہارمونائز کیجئے، اس کے اوپر لیجسلیشن کیجئے، بلا بلا بلا، اس کے اوپر فردر کام کیجئے۔ اس کے آگے انٹرسٹنگ ہے فالو اپ پروسیجر۔ میں اینڈ پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، فیصلے کے سٹارٹ کی طرف یا اس ڈاکیومنٹ کے سٹارٹ کی طرف بعد میں جاتا ہوں۔ اس کے آگے ورکنگ گروپ آن آربیٹریری ڈیٹینشن لکھتا ہے فالو اپ پروسیجر، کہ ہم نے یہ ڈاکیومنٹ لکھ دیا، ہم نے اپنی ریکمنڈیشنز گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دی کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں اور انکوائری کریں کہ ان کو کیوں قید میں رکھا گیا، اتنے جعلی کیسز کیوں بنائے گئے ان کے اوپر۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں فالو اپ پروسیجر کیا ہے۔ اب اس کا فالو اپ پروسیجر میں کہتے ہیں کہ جناب یہ
آگے آپ نے 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے اپنے سورسز کو، وہ تمام لوگ جنہوں نے ورکنگ گروپ تک کی انفارمیشن پہنچائی ان کو، اور حکومت پاکستان کو 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا. چند سوال ان کے سامنے رکھے گئے. اب سوال سنیے گا ذرا کیا کیا ہے. ویدر مسٹر خان ہیز بین ریلیزڈ اینڈ اف سو آن واٹ ڈیٹ. کیا مسٹر خان، عمران خان صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے ہمارے اس ریکمنڈیشن اس سارا لکھنے کے بعد؟ اگر کر دیا گیا تو کس تاریخ کے اوپر رہا کیا گیا؟ whether compensation or any reparations have been made to Mr. Khan. compensate کیا گیا مسٹر خان کو جو ان کو اندر رکھا گیا. سی میں لکھتے ہیں whether an investigation has been conducted into the violation of Mr. Khan's rights and if so the outcome of the investigation. کیا کوئی انکوائری کی گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے حقوق تھے ان کو سلب کیا گیا؟ کیا اس کے اوپر کوئی انکوائری کی گئی ہے، تحقیقات کی گئی ہیں؟ اگر کی گئی ہیں تو ان کا آؤٹ کم کیا ہے، ان کا نتیجہ کیا ہے؟ whether any legislative amendments or the changes in practice have been made to harmonize the laws. کیا کہ یہ ایک ڈیٹیلڈ پروسیس ہے کہ اپنے قوانین کے اندر، لیجسلیشن کے اندر کوئی تبدیلیاں کیجئے کہ آپ انٹرنیشنل لاز کے ساتھ ہارمونائز ہو جائیں. آپ ان کے ساتھ اب ہارمونائز کو ہاؤ ٹو سے دیٹ، لیکن مطلب ایک لائزون میں آ جائیں آپ، ایک طرح کے ان کے اکارڈنس میں آ جائیں. whether any action has been taken to implement the present opinion. کیا کوئی آپ نے ایکشن لیا ہے جو ریکمنڈیشنز لکھی ہیں سارے. اس کے آگے the government is invited to inform the working group on any difficulties it may have encountered in implementing the recommendations made in the present opinion and whether further technical assistance is required. اگر حکومت وقت کو کوئی ہماری ساری ریکمنڈیشنز کے اوپر عمل کرنے میں کوئی پرابلم آ رہا ہے ہمیں بتاؤ، ہم آپ کے ساتھ. آگے لکھتے ہیں the working group requests the source and the government to provide the above mentioned information within the 6 months. 6 مہینے کے اندر آپ نے یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ دینی ہے. The working group recalls that the Human Rights Council has encouraged all states to cooperate with the working group and has requested them to take accounts of its views. کہ جناب والا جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے وہ انکریج کرتی ہے، وہ اس چیز کو پروموٹ کرتی ہے کہ ورکنگ گروپ کے ساتھ تمام حکومتیں جو ہیں وہ تعاون کریں. اب آ جائیے سبمیشنز کی جانب. میں واپس اب جا رہا ہوں، میں ریورس تھوڑا سا اس کا پیٹرن میں نے چینج کیا تھا. اینڈ پہلے آپ کو سنا دیا کہ اب کمپلینٹس کیا تھیں، کیا کیا چیزیں تھیں جو ہیومن رائٹس یہ کاؤنسل کے ورکنگ گروپ کے سامنے آربیٹری ڈیٹینشن کے سامنے گئی تھیں. مسٹر خان وزیر اعظم تھے جناب. یہ میں انگریزی سے تھوڑا موٹا اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں. عمران خان 1952 میں پیدا ہوئے، اسلام آباد میں رہتے ہیں. عمران خان واز پرائم منسٹر آف پاکستان 2018 اگست 2018 سے اپریل 2022 تک وہ وزیر اعظم تھے، اور وہ ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تھے. اپنے وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہوں نے بہت ناقد تھے، آؤٹ اسپوکن کرٹک آف کرپشن اینڈ آلسو اسپوکن اباؤٹ دا ڈینجرز آف دا انکانسٹیٹیوشنل اوور ریچ آف پاور ان دا ملٹری. کہ جو ملٹری کا انکانسٹیٹیوشنل غیر آئینی طاقت تھی اس کے خطرات کے اوپر اور کرپشن کے اوپر وہ بہت بڑے ناقد تھے، بولتے رہے. اسی کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ جی تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کے 10 ملین کے قریب ممبرز ہیں. اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے اس کو وہ گورنمنٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں ختم کر دی گئی. اس کے بعد فالوئنگ دا مئی 2023 پروٹیسٹ اگینسٹ مسٹر خان اریسٹ، جو مئی 2023 میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد احتجاج ہوئے تھے، جو احتجاج ہوئے تھے، اس کے بعد سینکڑوں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کمپیلڈ مجبور ہو گئے تھے، ان کو مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنی پارٹی پوزیشن سے ریزائن کر دیں، استعفیٰ دے دیں. ہزاروں پاکستانی جو تھے تحریک انصاف کے جو سپورٹر تھے ان کو ڈیٹین کر لیا گیا تھا، حراست میں لے لیا گیا تھا. اور بہت سارے جو سویلینز ہیں وہ جو ہیں ان کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس میں چل رہا ہے اس کے بعد، وائل ادرس ہیز بین ڈسپیئرڈ، اور بہت سارے لاپتہ ہیں. اب یہ ساری ڈیٹیل جو تھی نا، یہ آپ عمران خان صاحب کی حکومت بدلنے کے بعد سے آج کی تاریخ تک جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے ان 17 پیجز کے اندر وہ لکھا ہوا ہے. پہلے تو میں حیران ہوں کہ وہ کون سا چیتا تھا کہ جس نے اتنی ڈیٹیل رپورٹ، اتنی ڈیٹیل میں سب کچھ پہنچایا ہے یونائٹڈ نیشن کے ورکنگ گروپ تک، اور پھر انہوں نے کس طرح ڈیٹیل میں اس کو اکاؤنٹ میں لیا ہے، کس طرح ڈیٹیل میں اس ساری چیزوں کو کھنگالا ہے. اب ہوتا کیا ہے، یہ میرے نزدیک بہت بڑی خبر کیوں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کوئی شخص جس کی پارٹی اس حد تک پڑھی لکھی اور منظم ہے کہ وہ پاکستان کے بارڈر سے نکلتی ہے، امریکہ میں گونجتی ہے جا کر. امریکہ کی کانگریس جو ہے وہ مجبور ہو جاتی ہے قرارداد پاس کرنے کے اوپر کہ یار یہ جو سارے کہہ رہے ہیں نا الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، یہ کچھ نہ کچھ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ شور بہت مچا رہے ہیں اور ثبوت بہت سارے لا رہے ہیں، یہ روز کوئی نہ کوئی چیز لا کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. مطلب ثبوت کیا تھے؟ یہ جو رپورٹنگ تھی میڈیا کی اور یہ جو سارے تھے جو پریس کانفرنس تھی امیدواران کی، یہی سارے ثبوت تھے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی ایک لیڈر کے
जेल में होने का शोर यूनाइटेड नेशन तक जाता है और वहाँ का वर्किंग ग्रुप उसके ऊपर महीनों नहीं सालों लेकर एक रिपोर्ट तैयार करता है और फिर वो सवालात। और इसमें एक और चीज़ बड़ी बदकिस्मत है, इसमें बदकिस्मती की बात यह है कि ये तमाम तर सवालात और ये तमाम तर जो इंफॉर्मेशन थी वर्किंग ग्रुप के पास, ये वर्किंग ग्रुप ने हुकूमत पाकिस्तान से कॉरस्पॉन्ड की है, कॉरस्पॉन्डेंस में आई है। वो उन्होंने लिखा है इनको कि जनाब हमारे पास ये कंप्लेंट्स हैं आपके खिलाफ, हमें इसका जवाब दीजिए। तो हुकूमत पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। अब इसमें वही बात कि एक घर का इशू, लोग हमेशा से कहते हैं ना कि यार घर दी गल घर दे विच मुका लईए, बाहर जाइए तो बेइज्जती हुंदी है। अब ये घर का जो हमारे इशू था ये पूरी दुनिया में फैल चुका। यूनाइटेड नेशन के वर्किंग ग्रुप के जो अभी के मेंबर्स हैं, ज़रा वो देखिएगा कि मतलब कौन कौन से मुल्कों के मेंबर्स हैं और कहाँ कहाँ पर ये जाकर यूक्रेन से डॉक्टर गाना हैं, न्यूजीलैंड से हैं डॉक्टर मैथ्यू, उसके बाद मलेशिया से मिस प्रिया हैं, डॉक्टर मिरियम हैं इक्वाडोर से, ज़ैम्बिया से डॉक्टर मम्बा मालिया हैं, फॉर्मर मेंबर्स में मतलब पूरी दुनिया के अंदर से मेंबर्स हैं इसके अंदर वर्किंग ग्रुप के अंदर। और पूरी दुनिया के अंदर जब यूनाइटेड नेशन का कोई डॉक्यूमेंट आता है उनकी वेबसाइट के ऊपर जाता है तो वो किस किस लेवल के ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स और वो तमाम लोग पढ़ते हैं, आई डोंट हैव टू टेल यू। ये एक डिबेट बन जाएगी, ये एक बहस बन जाएगी। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो पहले ही इंटरनेशनल इशू था, इसके ऊपर इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स बहुत डिटेल से रिपोर्ट कर रहे थे, अब वो इससे भी बड़ा इशू बन जाएगी। इसके ऊपर सीरियसली हुकूमत वक्त को बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस सारे चीज़ डॉक्यूमेंट के अंदर सोचने वाली है, और उसको अब रिलेट करें पाकिस्तान के मौजूदा अंदरूनी हालात के साथ तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये जो इल्ज़ामात लगे हैं सारे हुकूमत के ऊपर, या जो इस सबमिशंस में लिखा गया, जो इन्फॉर्मेशन वर्किंग ग्रुप को दी गई है, यही सारी चीज़ें मुस्लिम लीग नून के अपने लोग भी कहते हैं कि जनाब वाला इमरान खान साहब से वो डील हो सकती है, वो बाहर आ सकता है, केसेस बने हैं तो ख़त्म भी हो सकते हैं, जज इलेक्शन में धांधली हुई है, ये दहशतगर्द हैं, ये इन्होंने ये किया है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, अब इनको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आपको ये लगता है कि ये सिर्फ इमरान खान साहब को विक्टिमाइज करने के लिए किया गया। और ये तहरीके इंसाफ नहीं कह रही, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स उठा ली, मियां जावेद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट्स उठा लिए कि 8 फरवरी के इलेक्शन को क्या हुआ, मोहम्मद जुबैर साहब की स्टेटमेंट्स उठा लीजिए, शाहिद खान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट्स उठा लीजिए, मिफ्ता साहब की स्टेटमेंट्स उठा लीजिए। सो पिक्चर भी बाकी है, और पिक्चर जहाँ पर इंटरेस्टिंग है वहीं पर मुझे एक चीज़ का दुख ज़रूर है कि मेरे घर के मामलात दुनिया में यूँ नहीं जाने चाहिए थे। लेकिन अगर आप एक बंदे को यूँ कॉर्नर कर देंगे, जिस तरह वो, आई एम सॉरी टू यूज़ दैट टर्म, तुन देंगे आप एक सियासी जमात को, तो वो क्या करेंगे, वो चीखें चिल्लाएंगे, रोले ही डालेंगे ना। वो मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम है ना कि माड़े दा कम या रोना या नस जाना, कि माड़े दे हथ की होंदा है, जो कमज़ोर हो जाए, जिसको आपने तुन दिया हो हुकूमत और आपने उनको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया, तो बेचारे क्या करेंगे, या वो रोएंगे, शोर मचाएंगे। और उनका शोर जो है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो रोते भी इतने सलीके से हैं कि उनका रोने का जो शोर है वो अमेरिका के कांग्रेस को भी सुनाई देता है, वो यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन को भी सुनाई देता है। और फिर उसके बाद चीखें देखिए हमारी हुकूमत की कहाँ तक जाती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।